الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ ہفتے سے رمضان شروع ہے. یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس اس ہدایت سے تبھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب اس کو پڑھ کر اس پر عمل بھی کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے احکامات اتارے جو ہمارے کرنے کے لیے ہیں. بہت سے احکامات ایسے اتارے جن میں بعض قسم کی باتوں سے روکا گیا ہے. پھر بہت سی دعائیں سکھائی جو گزشتہ انبیاء کی دعائیں ہیں اور ایسی دعائیں بھی سکھائیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئیں. اور ان دعاؤں کے قرآن کریم میں بیان کرنے کا مقصد امت کو اس طرف توجہ دلانا تھا کہ مختلف قسم کے حالات پیدا ہوں تو یہ جو مختلف نوع کی دعائیں ہیں، مختلف قسم کی دعائیں ہیں قرآن کریم میں، ان حالات کے پیش نظر وہ دعائیں کرو. یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کی دعائیں قرآن کریم میں جمع کی ہیں تو اس لیے کی ہیں تاکہ ایک مومن بندہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور جب خالص ہو کر اس کی صفات کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ اے خدا تو نے خود ہی یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس سے دعائیں مانگیں تو خدا تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں ذکر کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے احسانات ہیں جو بارش کی طرح برس رہے ہیں، جو اس کے حضور
خالص ہو کر جھکنے والے کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں۔ آج بھی میں اسی مضمون کو جاری رکھوں گا جو قرآن کریم میں سکھائی گئی دعاؤں کا مضمون ہے۔ رمضان کے مہینے کی یہ بھی اہمیت ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اپنے بندے پر نظر رکھتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس ہمیں ان اعمال کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہماری یہ معمولی کوششیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے بڑھ کر، عام حالات سے بڑھ کر اپنے بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ معمولی نیکیاں بھی بہت بڑے اجر پا لیتی ہیں اور بھول چوک کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتا ہے۔ ان بھول چوک اور غلطیوں کی پر صرف نظر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بس ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ روزے اور عبادتوں کی وجہ سے جیسا کہ فرمایا گیا حدیث میں شیطان جکڑا جاتا ہے، اس کے آگے روکیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے پورا کہ شیطان کی کوئی پیش نہیں جاتی۔ بس اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ رمضان پائے، اس کو اپنی زندگی میں رمضان دیکھے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے کی طرف مزید کوشش نہ کرے۔ آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں داخل فرمایا ہے۔ شیطان جکڑا ہوا ہے، نیکیوں کے کئی گنا بڑھ کر اجر مل رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی نیکیوں میں سے سب سے زیادہ اس کی عبادت اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نمازوں کی کرنے سے دلچسپی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نمازوں کی ادائیگی پسند ہے جس طرح اس نے بتایا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، ان تمام شرائط پر عمل کرتے ہوئے نمازیں ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ ایسی نمازیں نہیں ہوں جو الٹا کر منہ پہ ماری جانے والی نمازیں ہوں۔
اور یہی مقصد انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ نمازیں پڑھنے کی توفیق بھی ہر نیکی کی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں ایسی دعا سکھائی جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری نسلوں کے لیے بھی ہے، اور نسلاً بعد نسلیں جب یہ دعا مانگی جاتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے بھی اپنے اس دعا کے طفیل پیدا فرماتا چلا جائے گا جو اس نے ہمیں سکھائی ہے۔ فرماتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسلوں کو بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول کر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے بھی، پہلے انبیاء کی وجہ سے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ جس طرح مجھے نمازوں پہ قائم کیا ہے میری نسلوں میں سے بھی قائم کرتا رہے، اور پھر جن کی نسل میں سے وہ نبی برپا ہونے والا تھا جو تمام نبیوں سے افضل تھا اور ہے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مانگی تھی تاکہ آپ کی امت میں سے بھی نمازی پیدا ہوتے چلے جائیں۔ بس یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ مقام کو بھی ظاہر کرنے والی ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ جیسا کہ میں نے کہا نماز قائم کرنے والے تھے، آپ نے یہ دعا کی کہ میں بھی نمازیں قائم کرنے والوں کا امام ہوں اور ہمیشہ رہوں، اور میری نسلیں بھی ہمیشہ نمازیں قائم کرنے والی بناتی چلی جائیں۔ اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کا علم دے کر ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں جہاں آپ نماز قائم کرتے ہوئے اپنی امت کے لیے بھی نمازیں قائم کرنے والے پیدا ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا فرمائے تھے، گو کہ وسلم کی کوئی مرد اولاد نہیں تھی، لیکن آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امت میں سے بھی میں ایسے نیک فطرت علماء پیدا کرتا رہوں گا جو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ اب یہ نیک فطرت علماء ہیں، اور اس زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے کے مسیح و مہدی کو مان لیا، وہ علماء نہیں جو سیاست میں آج کل گرفتار ہیں۔ وہ علماء جن کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے والے اور عبادتیں کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کوئی معمولی اور عارضی دعا نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ دعا تھی۔ اور آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ کوئی نہیں جو نماز کے قیام کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تیاشا نبی پیدا ہوئے، لیکن صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہنے والے ہیں جو قیام نماز کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تمام دنیا میں صرف مسلمان، نیک فطرت مسلمان ہیں جو نماز کے قیام کی کوشش کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تمام دنیا میں قیام نماز کو رائج فرمانا تھا، کیونکہ آپ ہی وہ واحد نبی ہیں جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، ان سے بھی یہ دعا کہلوائی جو پیش گوئی کا بھی رنگ رکھتی ہے۔ بس یہ پیش گوئی پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا قرآن کریم میں ذکر کر کے امت کی بھی ذمہ داری لگا دی کہ قیام نماز کے لیے کوششیں کرتے رہو۔ اور قیام نماز واحد خدا کے آگے جھکنے اور وحدانیت کو قائم کرنے کی بھی ایک علامت ہے۔ بس آخری زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آپ کے جس موعود فرزند اور مسیح و مہدی نے آنا تھا، اس نے ہی یہ وحدانیت پیدا کر کے قیام نماز بھی کرنا تھا۔ بس آج یہ جماعت احمدیہ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، جو مسیح محمدی کی جماعت ہے، جس کو آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پھیلا دیا ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی وقت کے لحاظ سے مختلف اوقات ہوتے ہیں، نماز کا وقت آئے تو قیام نماز کی کوشش کرتے رہیں، تاکہ اس وجہ سے جماعت احمدیہ بحیثیت جماعت بھی اور ہر احمدی بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں۔ اکثر ہم میں سے نماز میں درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں، ان میں یہ بھی دعا پڑھتے ہیں، تو اس پر غور کریں اور ایک فکر کے ساتھ اس دعا کی قبولیت مانگنی چاہیے، تاکہ نسلوں میں بھی اور جماعت کے ہر فرد میں بھی قیام نماز کی طرف توجہ رہے۔ یہ دعا تو خالص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت قائم کرنے کے لیے ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہ کرے اور لوٹا دے۔ ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں، جب ایک فکر کے ساتھ تقریباً ہر ایک کو نمازوں کی ادائیگی کی طرف توجہ ہوتی ہے، غور کر کے جب یہ دعا کریں گے تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قیام نماز ہوتا رہے گا، اور یہ دعا یقیناً استجابت کا مقام حاصل کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ بس
اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہمیں بھی اس اسوے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج کل جیسا کہ میں نے کہا اس کا بہترین موقع ہے. اور یہی چیز ہے جس سے وہ مقام حاصل ہوگا جس سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی اب بن کر اس کے قریب ہو جاتا ہے. بس اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان میں داخل فرمایا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے. کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں. صلات تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم تجلی قلب کرتا ہے. یعنی نماز جو ہے وہ تزکیہ نفس کرتی ہے. اور فرمایا کہ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، اس سے دوری پیدا ہو جائے. نیکیوں میں ترقی کرنے اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے. بس برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اس مہینے میں خاص طور پر ہر احمدی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوشش ہو کہ اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرے، اور سنوار کر ادا کرتے رہنے کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہمیشہ جاری رہے، اس کا فضل ہمیشہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس دعا کا فہم و ادراک عطا فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہنے کی توفیق دیتا چلا جائے، تاکہ ہمیشہ جماعت کے لیے قیام نماز جو ہے وہ ایک طرح امتیاز رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی بتائی کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے رب، ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے، اور ہمیں ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا. یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. تو دیکھیں، نمازیں قائم رکھنے کے لیے، قیام نماز کو ہمیشہ جاری رکھنے اور قائم رکھنے کے لیے، عبادتوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے گروہ پیدا کرتا چلا جائے جو حقیقت میں عبادت اور قربانیوں کے مقصد اور فلسفے کو سمجھتے ہوئے عبادتیں کرنے والے اور قربانیاں کرنے والے ہوں. اور یہ سب اے خدا تیرے خاص فضل اور رہنمائی سے ہی ہوگا. اس لیے ہمیشہ ایسے لوگ اور گروہ پیدا فرماتا رہے جن کو تیری براہ راست رہنمائی بھی حاصل ہوتی رہے. ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو رہنمائی کرنے والے ہوں. ہر ایک کو تو الہاماً علیحدہ نہیں ہوتا، اور کبھی یہ نہ ہو کہ تیری رہنمائی سے یہ امت محروم ہو جائے. یہاں اس دعا کی انتہا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی اور دنیا نے دیکھا کہ ان عرب کے ان ویشیوں میں کیا انقلاب آیا کہ ایسے وہ لوگ ایسے باخدا انسان بنے جن کی راتیں عبادت کرتے ہوئے اور دن اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانیاں کرتے ہوئے گزرتے تھے، اور آپ کی یہ دعا صرف آپ کے وقت تک محدود نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور تا قیامت قبولیت کا درجہ پا گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی معراج جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حاصل ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا، اب آپ کی امت اس کے دائمی نظارے دیکھنے لگی، اس میں دائمی نظارے نظر آنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر کبھی بگڑنے نہ دیا۔ جو 1000 سال کا اندھیرا زمانہ آیا، اس میں بھی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق اولیاء امت اور مجددین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکھاتا چلا گیا۔ مجددین اور اولیاء کے ذریعے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہا جو صحیح طور پر اس تعلیم پر عمل کرنے والا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے تھے۔ پھر مجدد آخر الزمان اور خاتم الخلفاء اور خاتم الاولیاء حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے مبعوث فرمایا، جنہوں نے اسلام کی صحیح تعلیم اور عبادت کے صحیح طریقے ہمیں سکھائے۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ موقع ماحول کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بجا لانے والا ہر صحیح عمل ہی اصل میں صحیح طور پر قربانی اور عبادت کہلا سکتا ہے۔ بس جہاں حقوق اللہ کی بجا آوری ضروری ہے اور یہ صحیح عبادت کا طریق ہے، وہاں حقوق العباد کی بجا آوری جو ہے اس کو بجا لانا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اس کو کرنے کی وجہ سے، حقوق العباد ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں یہ بات، اور یہی اصل میں زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرف ہی اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہوئے جھکتا اور رحم فرماتا ہے، جو حقوق اللہ بھی ادا کرنے والے ہوں اور حقوق العباد بھی بجا لانے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف سوال کرنے والوں کو جو نیکی کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتے تھے، مختلف قسم کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے ان کے حالات کے مطابق۔ مثلا کسی کو سوال کرنے میں فرمایا کہ بڑی نیکی کیا ہے، فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو مالی قربانیوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی مالی قربانی ہے۔ کسی کو جو عبادتوں میں کمزور تھا فرمایا کہ تہجد کی ادائیگی جو ہے سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کو فرمایا جو جہاد سے ڈرنے والے تھے کہ جہاد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔
کسی کو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ بس حالات کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہی اصل میں صحیح نیکی ہے، اور یہ نیکیاں ہی پھر عبادت کا رنگ بھی رکھتی ہیں۔ بس اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود مسیح نے جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے وہی عبادتوں اور قربانیوں کے صحیح طریق ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حملے کی وجہ سے ایک وقت میں تلوار کے جہاد کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری قرار دیا تھا، تو آج مناسک کا معیار، قربانی کا معیار قلم کا جہاد ہے، تبلیغ اسلام ہے، اسلام کی خوبصورت پیغام جو امن اور صلح کا پیغام ہے اس کو دنیا میں پہنچانا ہے۔ بس آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن اور اسلام کی تعلیم کو سمجھ کر ہمیں تعلیم دی ہے اور جس طرف ہمیں بلایا ہے وہی اصل عبادت اور قربانی کا طریق ہے جسے ہر احمدی نے اپنانا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خلاف اسلام یا شریعت کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ جن معاملات کو، جن باتوں کو غلط سمجھ کر بعض علماء نے، جن کو اتنا فہم و ادراک نہیں تھا، پھیلانا چاہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صحیح رہنمائی کی کہ حقیقت میں کیا چیز ہے۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اس دعا کے ساتھ، اس تعلیم کے ساتھ، اس صحیح اسلامی تعلیم کے ساتھ چمٹے رہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پہنچائی، ہمیں سکھائی، تو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر رحم فرماتا رہے گا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی ثمرہ ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں صحیح رہنمائی کرنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ، مختصر بعض دعائیں ہیں وہ میں بغیر کسی تفسیر کے پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحم طلب کرنے کے لیے دعائیں سکھائی ہیں۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو کہہ اے میرے رب بخش دے اور رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ پھر ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر انجام بخیر کی اور بخشش کی دعا سکھائی، ثابت قدم رہنے کی دعا سکھائی کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایک منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے، اے ہمارے رب بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یہ دعا بھی جیسا کہ میں نے کہا ایمان میں مضبوطی حاصل کرنے کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کرنے اور انجام بخیر کے لیے ہے کہ اے اللہ کہیں ہمارے گناہوں کی زیادتی، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری روحانی ترقی میں جو ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو روحانی ترقی، اس میں یہ کوتاہیاں اور کمزوریاں روکنا بن جائیں۔ اس زمانے کو کے امام کو ماننے کے بعد، قبول کرنے کے بعد، اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اس روشنی سے ہم بے بہرا نہ رہ جائیں
جو تیرے نور کی روشنی ہے اصل میں، جو اس آنے والے نے ہمیں دی ہے. بس میرے گناہ بخش اور آئندہ بھی ان گناہوں سے بچا، اور اس دعوے دار کے دعوے پر مکمل ایمان لانے والوں اور ان برکات سے حصہ پانے والوں میں مجھے شامل کرتا رہے جو اس کے ساتھ مقدر ہیں. اور جب میرا وقت آئے تو اس صورت میں جاؤں جو نیکوں میں میرا شمار ہو. پھر ایک دعا سکھائی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر. بس اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر جو یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر گناہ نہ بخشنے والا ہوتا تو یہ دعا نہ سکھاتا. بس یہ ہے ہمارا خدا جو یہ دعائیں ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نیکیوں پر قائم رہیں اور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں. پھر یہ بھی ہو کہ ہم کہیں جان بوجھ کر ان برائیوں کو دہرانے والے نہ ہوں، ان غلطیوں میں دوبارہ پڑ جانے والے نہ ہوں. آج کل جو پاکستان سمیت بعض ملکوں میں احمدیوں کے خلاف وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شوشہ اٹھتا رہتا ہے، مواز کھڑے ہوتے رہتے ہیں. اس دعا کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے تاکہ ثبات قدم بھی رہے، ہم اپنے دین پہ قائم بھی رہیں اور مخالفین کے خلاف اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتا رہے. پھر ایک دعا سکھائی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحم کو سمیٹنے کے لیے یہ بہت اہم دعا ہے. بعض گناہ لا علمی میں ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، اس لیے مستقلاً استغفار بہت ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بد اثرات سے محفوظ رکھے اور برائیاں کرنے سے بھی بچاتا رہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے. جب کوئی سزا آتی ہے، کوئی پکڑ آتی ہے تو خدا پہ شکوے شروع ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ خود کتنی نیکیاں کرنے والے ہیں، کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. فرمایا کہ انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے. بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کروایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے، خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا، خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے. انسان کے جسم کے ہر عضو جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو ہر ایک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا کہ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے. بس ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آج کل تو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے سے بھی زیادہ گناہ اور ظلمت پھیل چکا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے.
تو اس طرف بہت توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس سے محفوظ رکھے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہر ایک کے شامل حال رہے. پھر اسی دعا کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ایسی شے ہے کہ جب آدم کا شیطان سے جنگ ہوا تو اس وقت سوائے دعا کے اور کوئی حربہ کام نہ آیا. آخر شیطان پر آدم نے فتح بدریہ دعا پائی اور وہ دعا یہی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر فرمایا کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ جس طرح ابتداء میں دعا کے ذریعے سے شیطان کو آدم کے ذریعے زیر کیا تھا، یعنی شیطان کو آدم نے شیطان کو سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اسی طرح اب آخری زمانے میں بھی دعا ہی کے ذریعے سے غلبہ اور تسلط عطا کرے گا، نہ تلوار سے. آدم اول کو شیطان پر فتح دعا ہی سے ہوئی تھی، اور آدم ثانی کو بھی جو آخری زمانے میں شیطان سے آخری جنگ کرتا ہے اسی طرح دعا ہی کے ذریعے فتح ہوگی. بس جہاں یہ ذاتی طور پر دعا مانگنے چاہیے، یہ جماعتی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ دعا. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو آدم کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کہا ہے. پھر ایک دعا سکھائی دنیا و آخرت کی حسنات کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا کر اور آخرت میں بھی حسنات عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ صرف آخرت کی حسنات نہ مانگو بلکہ دنیا کی حسنات بھی مانگو. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی جو بیماری کے باعث کمزور ہوتے بہت دبلا پتلا ہو گئے تھے، چوزے کی طرح ہو گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کیا تم کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا ہاں. پھر اس نے بتایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ مجھے اس دنیا میں دے دے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا اس دنیا میں حاصل کرو. تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. راوی کہتے ہیں کہ جب اس بیمار نے یہ دعا کی تو اللہ کے فضل سے وہ شفا یاب ہو گئے، صحت مند ہو گئے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توبہ انسان کے واسطے کوئی زائد یا بے فائدہ چیز نہیں ہے اور اس کا اثر صرف قیامت پر ہی منحصر نہیں بلکہ اس سے انسان کی دین و دنیا دونوں سنور جاتے ہیں اور اسے اس جہان میں اور آنے والے جہان میں دونوں میں آرام اور سچی خوشحالی نصیب ہوتی ہے. دیکھو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی آرام و آسائش کے سامان عطا فرما اور آنے والے جہان میں بھی آرام اور راحت فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. دیکھو در حقیقت ربنا کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے، کیونکہ ربنا کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا. رب کہتے ہیں بتدریج کمال کو پہنچانے والے، یعنی وہ جو جس چیز کی انتہا ہو اس کو آہستہ آہستہ ایک لمبے پروسیس میں سے گزر کر انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اور پرورش کرنے والے کو. اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہیں، بہت سے خدا بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے.
ہوشیاریاں چلاکیاں جو ہیں ان پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال یا دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کے ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربانہ کی پردرد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ پس جب ایسی دل سوزی اور جاں گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا انکار کر کے توبہ کرتا ہے اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربانہ یعنی اصل اور حقیقی رب تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے۔ اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں۔ تو جب اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر توجہ کرتا ہے۔ غرض بجز اس کے خدا کو اپنا رب بنانا مشکل ہے۔ جب تک انسان کے دل سے دوسرے رب اور ان کی قدر و منزلت و عظمت و وقار نکل نہ جاوے، تب تک حقیقی رب اور اس کی ربوبیت کا ٹھیکہ نہیں اٹھاتا۔ بعض لوگوں نے جھوٹ ہی کو اپنا رب بنایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ کے بدوں گزارا ہی مشکل ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ بعض چوری اور رہزنی اور فریب دہی میں فریب دہی ہی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو اعتقاد ہے کہ اس راہ کے سوا ان کے واسطے کوئی رزق کی راہ ہی نہیں۔ سو ان کے ارباب وہ چیزیں ہیں، دیکھو ایک چور جس کے پاس سارے نقب زنی کے ہتھیار موجود ہیں اور رات کا موقع بھی اس کے مفید مطلب ہے اور کوئی چوکیدار وغیرہ بھی نہیں جاگتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ چوری کے سوا کسی اور راہ کو بھی جانتا ہے جس سے اس کا رزق آ سکتا ہے۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو ہی اپنا معبود جانتا ہے۔ غرض ایسے لوگ جن کو اپنی ہی ہیلہ بازیوں پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، ان کو خدا سے استعانت اور دعا کرنے کی کیا حاجت؟ دعا کی حاجت تو اسی کو ہوتی ہے جس کے سارے راہ بند ہوں اور کوئی راہ سوائے اس در کے نہ ہو، اسی کے دل سے دعا نکلتی ہے۔ غرض ربنا آتنا فی الدنیا، ایسی دعا کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو خدا ہی کو اپنا رب جان چکے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ان کے رب کے سامنے اور سارے ارباب باطلہ ہیچ ہیں۔ آگ سے مراد صرف وہی آگ نہیں جو قیامت کو ہوگی، بلکہ دنیا میں بھی جو شخص ایک لمبی عمر پاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہزاروں طرح کی آگ ہے۔ تجربہ کار جانتے ہیں کہ قسم قسم کی آگ دنیا میں موجود ہے، طرح طرح کے عذاب، خوف، خون، فقر و فاقے، امراض، ناکامیاں، ذلت و ادبار کے اندیشے، ہزاروں قسم کے دکھ، اولاد، بیوی وغیرہ کے متعلق تکالیف اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں الجھن، بے تحاشا جو دنیاوی مسائل ہیں، یہ سب فرمایا یہ آگ ہی ہیں۔ فرمایا کہ غرض یہ سب آگ ہیں، تو مومن دعا کرتا ہے کہ ساری قسم کی آگوں سے ہمیں بچا۔ جب ہم نے تیرا دامن پکڑا ہے تو ان سب عوارض سے جو انسانی زندگی کو تلخ کرنے والے ہیں اور انسان کے لیے وہ منزل آگ ہیں، بچائے رکھ۔ تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دو باتوں کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ خالص ہو کر یہ دعا کرنے والا جو دعا کرتا ہے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ ربنا کا لفظ فرمایا کہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ باقی تمام جھوٹے خدا جو دل میں بنائے ہوئے ہیں ان سے نجات حاصل کر کے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ دوسرے یہ کہ جب دنیا کی حسنات مانگی ہیں آخرت کی حسنات کے ساتھ،
تو اس دنیا میں بھی جو انسان کے ساتھ ایک قسم کے مسائل لگے ہوئے ہیں، بعض دفعہ وہ دل کو بے چین کر دیتے ہیں جب انسان ان مسائل میں الجھا ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ اس آگ میں جل رہے ہیں، بڑے لوگ پریشانی کے خطوط بھی لکھتے ہیں۔ بس یہ دعا جو ہے یہ شرک سے بچاتے ہوئے آخرت کے عذاب سے بچا رہی ہوگی اگر صحیح معنوں میں کی جائے گی تو، کیونکہ جب یہ دعا کرنے والا خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہوئے اس دنیا کی پریشانیوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر فضل فرماتا ہے۔ بس یہ بڑی جامع دعا ہے، اور جس طرح پہلی دعا میں بتایا تھا جو شروع میں نے پہلے پڑھی تھی کہ جو میں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم درود شریف کے ساتھ عموماً جماعت کی، کیونکہ کتابوں میں وہی دعا لکھی ہوتی ہے اور دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہ عام طور پہ یہ دعائیں دونوں دعائیں جو آخر میں نے پڑھی اور شروع میں یہ عموماً لکھی ہوتی ہیں، اس لیے عموماً احمدی اسی کو پڑھتے ہیں زیادہ، اور ہیں بھی بڑی جامع دعائیں یہ۔ تو یہ دعا بھی نماز میں پڑھی جاتی ہے پہلی دعا کی طرح۔ بس ہر قسم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی ان دعاؤں کی وجہ سے جو دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو یہ دعائیں عبادت میں نماز میں ہوتی ہیں، اس لیے ہر قسم کی آگ سے بچنے کے لیے عبادت بڑی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضلوں کا وارث بننے کے لیے عبادت بڑی ضروری ہے، جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلی دعا میں قیام نماز بتائی۔ بس اس رمضان میں ان دعاؤں کا صحیح فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ قیام نماز کا عادی بن جائے اور پھر اس کو پھیلانے والا بھی ہو اپنی نسلوں میں بھی اور دوسروں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله
اللہ اکبر.